عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ تبھی انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور لوگ اپنی مستی میں خوب پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اچانک وہاں ان کی نظر مسجد کی کمیٹی کے صدر پر پڑ گئی، جو کہ گانوں کی دھن میں مگن ناچنے والیوں کے اوپر خوب پیسہ بہا رہے تھے۔ تبھی امام صاحب کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ انہوں نے ایک لڑکے کو وہاں بھیجا کہ وہ صدر صاحب کو ادھر بلا کر لے آئیں۔ وہ لڑکا جب صدر صاحب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ سامنے امام صاحب کھڑے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو کمیٹی کے صدر نے اس بات پر کوئی خاصی توجہ نہ دی اور لڑکے کو کہا کہ امام صاحب سے کہیں کہ میں صبح مسجد میں انہیں مل لوں گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لڑکے نے آ کر امام صاحب کو بتایا کہ کمیٹی کے صدر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام صاحب وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب صدر صاحب کی نظر امام صاحب پر پڑی تو وہ امام صاحب کے پاس آئے اور بولے کہ آپ ابھی تک یہاں پر کھڑے ہیں؟ امام صاحب بولے کہ جی صدر صاحب، مجھے آپ سے اصل میں ایک بات کرنی تھی، اس لیے میں رک گیا کہ آپ ذرا فارغ ہو جائیں۔ صدر صاحب نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا کہ جی فرمائیے، ایسی کیا ضروری بات تھی کہ آپ سے صبح تک کا انتظار نہ کیا گیا؟ امام صاحب نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہا کہ جناب عالی، برائے مہربانی میری تھوڑی سی تنخواہ بڑھا دیں، اب اس تنخواہ میں میرے گھر کا گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی صدر صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا اور بولے، امام صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کی تنخواہ مزید بڑھا سکوں، بڑی مشکل سے مسجد کے باقی اخراجات پورے کرتا ہوں۔ امام صاحب نہایت دردمندانہ لہجے میں بولے کہ جناب کچھ تو میری حالت زار کا خیال کریں، 7,000 روپے کی تنخواہ میں تو میں گھر کا راشن تک نہیں خرید پاتا۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد صدر صاحب بولے، امام صاحب آپ ابھی گھر جائیں، صبح فجر کی نماز کے بعد میں مسجد میں ہی اس موضوع پر بحث کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے اور امام صاحب بھی اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ امام صاحب جیسے ہی گھر پہنچے تو ان کی زوجہ محترمہ نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے صدر صاحب سے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس تنخواہ بڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب کی بیوی بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ صدر صاحب کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں مگر مسجد کے امام کے لیے نہیں ہیں۔ محلے کی عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ وہ کس طرح ناچنے والوں پر پیسے نچھاور کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب امام صاحب مسجد پہنچے تو نماز کے بعد صدر صاحب کھڑے ہوئے اور سب نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج ہمارے اس امام صاحب کے ساتھ آخری نماز تھی، اب ہم نیا امام مسجد لے کر آئیں گے۔ سب نمازیں یک زبان ہو کر بولے کہ صدر صاحب آخر ایسی بھی کیا بات ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ان امام صاحب کو ہٹا کر نیا امام لانے کی بات کر رہے ہیں؟ تب صدر صاحب نے رات والی بات سب کو بتائی کہ امام صاحب رات کے وقت ان کے پاس آئے اور تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صدر صاحب سب کی رائے لیتے ہوئے بولے کہ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم امام صاحب کی تنخواہ بڑھا سکیں۔ تب جماعت میں سے ایک نمازی صدر صاحب کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولے کہ صدر صاحب آپ اپنی منصفانہ رائے سے بتائیں کہ کیا کوئی پیش امام اتنی کم تنخواہ پر کام کرتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اتنی تنخواہ پر کام کریں تو کیا آپ کریں گے؟ وہ مزید کہنے لگا کہ صدر صاحب کہ اگر آپ کا 7,000 ماہانہ میں گزارا نہیں ہوتا تو خود سوچیں کہ ایک امام مسجد کا اتنی تنخواہ میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر کمیٹی کے صدر خاموش ہو گئے اور سارے نمازی چلنے لگے۔ دوستو، ہم ساری رات ناچ گانے اور عیاشی میں تو لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، مگر ایک قرآن کے قاری اور امامت کروانے والے شخص پر پیسہ خرچنے میں بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ لوگ مسجد کے لیے تو چندہ دیتے ہیں مگر اسے آباد کرنے والے امام صاحب کی بالکل کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بھی ہم سب کی طرح فیملی ہوتی ہے جس کے اس نے سب اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہاں پر لازم ہے کہ ہم اپنے امام مسجد کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مالی مدد کرنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔